بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ایک داروگیر کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو ایک ظالمانہ اور یک طرفہ قدم ہوا تھا، اس کو 2500 دن حال ہی میں پورے ہوئے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں بھارت نے کشمیر کو ایک جنت بنانے کے جو دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ پوری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور عالمی برادری میں بھی بھارت اپنے اس فیصلے کی حمایت میں، کوئی سودا بیچنے میں اور لوگوں کو یہ فیصلہ قبول کروانے میں ناکام رہا ہے۔ سو بھارت پر ایک دباؤ موجود ہے، وہ دیدہ بھی ہے، وہ نادیدہ بھی ہے، وہ عوام کا بھی ہے، اور وہ پس پردہ طاقتوں کا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی دباؤ کے نتیجے میں بھارت میں آئے روز کشمیر کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو بحال کرنے کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں انتخابات کی آمد ہے، انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک انتخابی ماحول اور منظر بنتا ہوا ہمیں اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا کہ ایک انریسٹ سی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو جسے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، وہ ایک احتجاج کی جو کال ہے اس پر عمل کر رہی ہے، اور یوں آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کا انعقاد کسی حد تک مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ اور لیکن آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ اس ساری صورتحال کو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کشمیر کمیونٹی نامی ایک آرگنائزیشن کے صدر اور مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کے ایک فعال اور سرگرم کردار مزمل اسلم ملک صاحب۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ کشمیر میں جو یہ اب ایک دباؤ سا ہمیں نظر آ رہا ہے بھارت پر کہ انتخابات بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور لوگوں کی جو سوئی ہے وہ اس بات پر اٹکی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھارت نے ان کی شناخت چھینی تھی اور اس فیصلے کو ریورس ہونا چاہیے۔ اب بھارت کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کو بحال کیا جانا چاہیے، اور وعدے بھی ہونے لگے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اس دباؤ کے نتیجے میں اسٹیٹ ہوڈ جلد بحال ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بی جے پی کی سیاست کا تعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ کمیونل پالیٹکس ہے، اور یہ ڈویڈنڈس پے کرتی آئی ہے۔ کہاں 1982 میں 2 سیٹ سے لے کے اور کہاں آج 240 سیٹس پہ بیٹھی ہے، وہاں پہ مسلسل 2014 سے آج تک فیڈرل حکومت میں وہ نظر آ رہی ہے۔ جبکہ آپ کی بار ممتا بنرجی والے ویسٹ بنگال میں بھی اس سے بری طرح اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی ہرائے اور وہاں پہ بھی حکومت بنا رہے ہیں۔ یہ وہی اینٹی مسلم کمیونل پالیٹکس ہے، اور کشمیر کا ایجنڈا جو لے کے چلے تھے ہندوتو والے، RSS والے، اسی ایجنڈا پہ عمل پیرا رہتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے 2019 5 اگست اور 6 اگست کو وہی کچھ کر ڈالا جو وہ کہتے آئے تھے۔ یعنی ہماری ریاست کی جو شناخت تھی، ریاست ہوڈ یعنی اسٹیٹ ہوڈ، وہ بھی ہم سے چھین لی، اس سے منقسم کر ڈالا، 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر ڈالا، اور پھر انڈین یونین میں ٹیریٹری میں ضم کر ڈالا، یعنی سب کچھ چھین لیا کشمیری سے۔ لیکن کیا مطلب کشمیری بول جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے خون میں ہی نہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، سب سے مشکل ترین قوم دنیا کی، انتہائی حساس سیلف ریسپیکٹ کے حوالے سے، غیرت کے حوالے سے، اگر وہاں پہ صرف پچھلے 40 سال یعنی اس جدوجہد کے رواں فیز کے دوران 1 لاکھ کے قریب یعنی 97,000 لوگ شہید کیے جاتے ہیں، 1,78,000 جیلوں میں ٹھونس دیے جاتے ہیں، آج بھی 25,000 کشمیری جیلوں میں موجود ہیں، لیڈرشپ سمیت، جہاں پہ 1,08,000 بچے ہیں یتیم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو نادیدہ دباؤ دیکھ رہے ہیں بھارت پر کہ ظاہر ہے اب تو گورنر نے بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جا سکتا ہے، تو کشمیری عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے سوا اور ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تو دباؤ اور زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایک تو کشمیری اپنے اس نصب العین سے دستکش ہونے پہ کسی صورت آمادہ نہیں، جو مرضی ہے کرے، ساری دنیا کی دولت وہاں پہ خزانوں کے منہ کھول ڈالے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری، جو یہاں پہ بنیاد مرصوص آپریشن کے بعد وہاں مورال بہت ہائی ہو گیا ہے پبلک کا،
کشمیر اب سمجھتا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں وہ قوت رکھتا ہے, یہ ایک نہ ایک دن ہندوستان سے چھین لے گا. یعنی وہ جو مایوسی تھی 5 اگست 2019 کے بعد وہ تبدیل ہو گئی ہے جنرل صاحب کے جوش میں, ایک جنرل صاحب کے اس تاریخی فیصلے نے اور تاریخی آپریشن نے بالکل بدل کے رکھ دی. کشمیری پھر سے ماشاءاللہ وہی جذبہ رکھتے ہیں. میں کل ہی اپنے کشمیر سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آج بھی پاکستان اور آزادی سے محبت ہر دل میں موجود ہے, موجزن ہے. سوال آپ کا میڈیا سے بھی تعلق رہا ہے, بہت قریبی میڈیا سے آپ کی وابستگی بھی رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو کشمیر کا میڈیا ہے یا سول سوسائٹی ہے جو ہمیں پہلے بہت وائبرنٹ اور بڑی متحرک اور فعال نظر آتی تھی, اس کو تو بے جان کر دیا ہے بھارت نے, اور اب وہ جو اخبارات ہیں جن سے ہم کبھی رہنمائی لیا کرتے تھے وہ تو مودی نامے بن گئے ہیں, مودی کی تصویروں سے مزین ہوتے ہیں اور بالکل روح نکال دی ہے. تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ وہاں پہ جب آپ یعنی یو اے پی اے جیسے کالے قوانین, پی ایس اے جیسے کالے قوانین, کسی کو بھی آپ ڈکلیئر کر دیں گے اپنی مرضی سے یہ دہشت گرد ہے, اور اس کو آپ کہیں پہ ہیئرنگ دیے بغیر انڈیا شفٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جیل میں ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. جب کسی بھی بچے کو آپ اٹھا کے کہیں بھی باہر بھیج دیں گے اور آپ اسے جیل میں ٹھوسیں گے, ان کے گھروں پہ آپ حملہ بھی کرتے ہیں, پھر انہیں ہراسمنٹ بھی کرتے ہیں, انہیں اٹھا بھی دیتے ہیں. آپ نے حال ہی میں دیکھا یہاں پہ ایک ہمارے ساتھی, ہمارے ایک چھوٹا بھائی شہید ہوا, تو اس کے والد کیا کہہ رہے تھے, کیونکہ ان کا بھائی وہاں پہ انہوں نے اٹھایا تھا, وہ بند پڑا تھا سال سے. ایک گھر میں کئی کہانیاں ہیں ظلم و ہر جبر گھر کی یہ کہانی, ہر گھر پہ جب اس طرح کی آپ ستم ڈالیں گے, جب ریاستی جبر کا یہ حال ہوگا, اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے گلا گونڈ ڈالا ہے, وہاں تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کے خلاف کوئی ایک نیوز یعنی ویٹ کے بغیر کوئی نیوز آگے دے پائے. بالکل آپ سمجھیں ایک طرح سے کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے حقیقی, جو صورتحال باہر وہ آ ہی نہیں رہی ہے. یہ سارا کچھ واقعی مودی نامہ چل رہا ہے. تو میڈیا کو بھی انہوں نے بالکل ہی بے جان اور بے روح زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, بالکل کسی میں ہمت نہیں. وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پرسن پہلے ہی کتنے سارے بیچارے سول سوسائٹی, خرم پرویز جیسے لوگ جو تھے پڑے ہیں جیلوں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کی طرف آتے ہیں, یہاں جو ایک انریسٹ شروع ہو گئی ہے, انتخابات جو ہے وہ ان کا اعلان ہو چکا ہے, اور آئینی طور پر ظاہر ہے عوام کو حق رائے دہی, اپنے حق, اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق ہے ان کا, لیکن اس میں ہمیں کوئی شکوک نظر آ رہے ہیں, کچھ تذبذب نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود کہ شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے. تو یہ جو ایک انریسٹ آزاد کشمیر میں نظر آ رہی ہے, بینگ اے کشمیری, بینگ اے سفرر آف اس کیس کے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس ساری صورت؟ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے, ہمیں تو بہت پریشانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے جو کشمیر سے واقعی محبت رکھتا ہو, جو واقعی حقیقی پیٹریاٹ ہو, وہ اس صورتحال سے کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. تشویش ہونی ہی ہونی ہے کہ بدقسمتی سے جو ایک ایجنڈا, جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی ایک عوامی بہبود کا ایجنڈا لے کے سامنے آئی تھی, وہ سارا فوکس اس سے ہٹ کے اب کسی اور جانب منتقل ہوا ہے. اب 12 سیٹوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے میری سمجھ سے باہر, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے میری سمجھ سے باہر. کیا یہ مالی بوجھ ہے؟ بالکل نہیں ہے. فیکٹس فگرز بتا رہے ہیں یہ مالی بوجھ نہیں ہے. اگر بوجھ ہے بھی تو پاکستان پہ ہے, اور اگر کوئی کہے کہ یہ آزاد کشمیر کا بجٹ ہے, تو بھائی آزاد کشمیر کا جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو ان لوگوں کو, ان 12 کانسٹیٹوئنسی کو زیر نگاہ رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے, اور پاکستان وہی دیکھ کے پیسہ دیتا ہے. آپ کا اپنا پیسہ تو اپنے 1 لاکھ ملازمین کی تنخواہوں, پینشنز اور الاؤنسز پہ بھی پورا نہیں آتا. اس میں بھی آپ کو 69 ارب پاکستان سے لینے پڑتے ہیں. تو ہم میرے جیب پہ, آپ کے جیب پہ کون سا اثر ہے؟ مالی بوجھ تو ہے نہیں. دوسری بات ہے کرپشن. اگر کرپشن کے باعث آپ کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, تو مجھے بتائیں کرپشن کون سی؟ 78 سالوں میں انہوں نے آج تک صرف 5 ارب روپے لیے ہیں. 12 کانسٹیٹوئنسی صرف 4 سے 5 ارب, جبکہ اے جے کے پراپر نے, آپ خود اندازہ کریں, صرف پچھلے 20 سال کی بات ہے 365 ارب لیے. ان کا ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں یہ حکومتوں کو آج اس کو یہ 12 ارکان. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ تو بہت ایک ہی معقول وجہ لگتی ہے عام انسان کو, یہی میرے خیال میں زیادہ مالی بوجھ کے علاوہ, جو کہ بالکل سراسر غلط ہے. دوسری یہ بات کہ یہ یہاں پہ عدم استحکام پھیلا رہی ہے, یہ استعمال میں لائے جاتے ہیں اتھل پتھل کے لیے. جنرل پرسپشن تو یہی ہے, یہ بالکل ہی غلط ہے. اگرچہ 1-2 بندے آپ ان میں سے دیکھیں گے ہر وقت ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, منسٹریز میں بھی ہوتے ہیں, نہیں اس کا قطع مطلب نہیں کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. مثلا ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فیکٹس فگرس کے ساتھ سامنے آئیں, بات کریں, دیکھیں. پہلی دفعہ ممتاز راٹھور صاحب کی حکومت گئی, کیوں گئی؟
پیپلز پارٹی میں لفٹ آئی لیڈرشپ میں، اس میں بارہ نے کون سا کردار ادا کیا؟ خود انہوں نے توڑی، خود انہوں نے توڑی تھی. پھر 2009 میں سردار عتیق صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تو کس نے لایا؟ اس میں آزاد کشمیر کے ممبر بھی شامل تھے جو نو کانفیڈنس لاتے تھے. تو فاروق حیدر صاحب نے لائی، یعنی مسلم کانفرنس میں ٹوٹ پھوٹ تھی. اور جب سردار صاحب کو بھی اتارا، سردار یعقوب صاحب آئے اور سال میں ہی اتارا گیا، تو یہی دو آپس میں دو گروپس پھر پیچ اپ کر کے اس کو اتار لیا. تو کہاں سے 12 ممبر آ گئے بیچ میں؟ آپ پھر نیازی صاحب پہ چلے جائیں 2020 میں، وہ بیچارہ کسی جنتر منتر سرکار کی ایک عین کی پتہ نہیں کیا فلسفہ ہے، وہ آ ہی گیا تھا بیچارہ شریف النفس انسان، تو اسے کیسے اتارا گیا؟ ایک بندے نے پیسے کے بل پہ خان صاحب سے پارٹی منشور سمیت ممبر سمیت خرید ڈالی. تو اس میں 12 ہمارے نمائندوں کا کیا کردار ہے؟ اور جب اسے اتارا گیا اس کے بعد سردار صاحب کی باری آئی، سردار تنویر علیہ صاحب کی، چونکہ اس کی زبان آپ سمجھتے ہیں اور ٹپکل زبان رکھتے ہیں، کورٹ نے انہیں فارغ کر دیا. اب چودھری انوار الحق صاحب آئے، اس وقت آپ بھی جانتے ہیں 53 میں سے کتنے ووٹ آئے؟ 48 ووٹ. 48 ووٹ میں 12 ہوتے بھی نہیں، تب بھی 36 ووٹ تھے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے صرف 27 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں 12 لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جب وہ چلے گئے تو پھر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی، نو لیگ اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک پھر اکٹھے ہوئے اس کو اتارا. تو اس میں کہاں پہ یہ 12 لوگوں نے قیامت ڈائی ہے؟ اب مان لیتے ہیں، چلو ان بھائیوں کے لیے جو یہ پھر بھی سمجھتے ہیں، جو یہ بات سمجھیں گے نہیں، جو یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ بھائی یہ معاملہ ووٹ آف کانفیڈنس یعنی یہ پارلیمانی نظام کا حصہ ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہے کولیشن گورنمنٹس ہیں، کہاں پہ نہیں ہے؟ آپ پورے یورپ میں جائیں کولیشن گورنمنٹس ہیں، انڈیا میں جائیں، پاکستان میں جائیں کولیشن گورنمنٹس میں، کہاں کہیں بھی جائیں، نیپال جائیں، آسٹریلیا جائیں، جاپان جائیں، حتیٰ کہ اسرائیل جائیں، وہاں تو ہمیشہ سے کولیشن گورنمنٹ سے رہی ہیں. 12 مجھے یہ بتائیں، ہم 12 کو نکال ہی دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. آپ نکال دیں ان کو 12 کو، 12 کے باقی کتنے بچے؟ 53 میں سے باقی کتنے بچے؟ 41 میں سے حکومت سازی کے لیے کتنے درکار ہوں گے؟ 21. مثلا یہاں پہ مسلم آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ کو 12 ملتے ہیں، 12 پیپلز پارٹی کو ملتے ہیں، 2-5 پی ٹی آئی کو ملتے ہیں، 2-3 مسلم کانفرنس کو ملتے ہیں، 1 آدھ جماعت اسلامی کو ملتی ہے. تو حکومت بنانا تو ہر ایک کا حق ہے نا. حکومت کیسی بنائیں گی یہ جماعتیں؟ اگر وہ 12 ہیں بھی نہیں تب بھی انہوں نے جماعت اسلامی سے ووٹ لینا ہے، مسلم کانفرنس سے ووٹ لینا ہے، پی ٹی آئی سے ووٹ لینا ہے، یا آپس میں کولیشن بڑا اس میں آپ کا لگتا ہے ریسرچ ورک ہے. جی ایک سیکنڈ اس کو ذرا پورا کرنے دیں. تو مجھے بتائیں، جس کم ووٹ رکھنے والی جماعت کے پاس سے جائیں گے وہ بلیک میل نہیں کرے گی، مجھے منسٹری چاہیے، اور انہیں دینی ہوں گی کیونکہ انہیں 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ امینڈمنٹ بھی کبھی لانا ہوتی ہے، مستحکم حکومت چاہیے ہوتی ہے. ہر ایک کے مطمئن نظر یہی ہوتا ہے. تو یہ تو اس پالیٹکس کا حصہ ہے. مثلا ان دور آپ دنیا کو چھوڑ دیں، گلگت بلتستان کو لیں، وہاں کیا کوئی مہاجر سیٹ ہے؟ کوئی ممبر ہے مہاجر کا؟ تو وہاں پہ اتھل پتھل کیوں ہوتی؟ وہاں پہ حکومتیں کیوں چینج ہوتی؟ بھائی پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا کی ریاستوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے. ویسے ہی ان لوگوں کو کیونکہ نہ جانے کیوں اگر مہاجرین کی یہ نشستوں کا یہ معاملہ ہم پس سے ایک طاق رکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہٹ کے اس سے سوچتے ہیں، تو جو باقی مسائل ہیں وہ تو ظاہر ہے گراؤنڈ پہ موجود ہیں، زمینی حقائق ہیں، تو وہ بھی تو جینون ہیں. آپ یہ وہ تو بالکل جینون ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا آیا ہوں کہ انہوں نے جینون ڈیمانڈز رکھی تھی، ان نے عوامی بہبود کی ڈیمانڈز رکھی تھی، مطالبات رکھے تھے. مسائل کمیونٹی ہے، کشمیری کمیونٹی ہے، یا جو مہاجرین کی کمیونٹی ہے، اس کا جو اعتراض ہے وہ انہی 12 نشستوں کے حوالے سے جو مطالبات ہیں. بالکل 12 نشستوں کے حوالے سے، چونکہ اصل میں یہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آبادی نکل جائے گی آزاد کشمیر کے 25 لاکھ نکل جائیں گی اسٹیٹ کے سسٹم سے. اصل میں یہ 12 یہ جنہوں نے بھی رکھا ہے یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے. انٹرم کانسٹیٹیوشن کیا مطلب ہے؟ عارضی ارینجمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے. کیوں؟ اس کا یہ مظہر ہے ریاست کی تسبیت طلب ہونا. آپ نے اس پہ خاصا ریسرچ ورک کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وے آؤٹ کیا ہے اب اس وقت جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے؟ تو کیسے اس سے نپٹا جا سکتا ہے؟ کوئی درمیان کا راستہ افہام و تفہیم کا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی حق رائے دہی ملے ووٹ کی صورت میں جو انتخابات آ رہے ہیں، اور اس مسئلے کا کوئی پرامن راستہ ملے اور کوئی راستے تو کئی ایک ہیں. راستہ مثلا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انفلوئنس کرتے ہیں، حالانکہ بالکل حقیقت نہیں، بالکل غلط ہے. اگر انفلوئنس ہی کم کرنا ہے تو کچھ کہتے ہیں سیٹوں کو کم کیا جائے، 2-4 مہاجر سیٹوں کو،
یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ہوں. حالانکہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں 40 لاکھ کے لیے آپ دیں گے 41 سیٹیں اور کہاں 25 لاکھ کے لیے ہوں گی 8 یا 6. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ ختم ہی کر دیں, یا سوری یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ ان سے یہ حق لے لیں کہ بھائی آپ حکومت بنانے میں آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس میں, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ کشمیر کی بہت بڑی آبادی اس ریاست کے تصور سے نکل جائے گی. یہ قومی سوچ ہو نہیں سکتی. قوم بکھری ہوئی ہے, مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تاریخی فیصلہ پاکستان اور یہاں کی لیڈرشپ نے کیا تھا اس انٹرم کانسٹیٹیوشن کی شکل میں. مثلا آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ایسا ہم کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے کرموں کی وجہ سے وہاں پہ پٹے ہیں, جن پہ قیامتیں ڈھائی گئی ہیں, 4.5 لاکھ لوگ شہید کیے گئے ہیں, اور باقی بچے کچھ 7 لاکھ یہاں آئے تھے اور وہ آج 25 لاکھ کے قریب ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جو گھر بار جو بے دخل کیے گئے ہوں گے, جن نے گھر چھوڑے ہوں گے, جن نے اپنے بھائی بہن بچے قربان کیے ہوں گے, عصمتیں دی ہوں گی, آج بھی ہزاروں ان کی بچیاں سلسلہ جاری ہے, آج بھی ایک نسل جو ہے اب مجھے بتائیں ایسا ہم کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسے رابطہ رہے گا؟ اور ان کو چھوڑ کے جو جموں ریجن کے یہ لوگ ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہاں کیا میسج جائے گا؟ جہاں آج بھی مزاحمت چل رہی ہے راجوری کے جنگلوں میں, آج بھی آزاد کشمیر کی محبت میں, پاکستان کی محبت میں, وہ کیا کل سوچیں گے اس تحریک کے حوالے سے, پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے اقدام کے حوالے سے؟ راستہ نکالا جا سکتا ہے, راستہ نکالا جا سکتا ہے, موجود ہے, اگر نیت صاف ہو, اگر نیت صاف ہو تو پھر بھی نکالا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. ناظرین, کشمیر کمیونٹی نامی تنظیم کے سربراہ اور ایک فعال سوشل ایکٹیوسٹ مزمل اسلم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور آزاد کشمیر میں ابھرنے والی جو ایک یہ کشیدگی اور کشمکش ہے, اس حوالے سے اپنا بڑا موقف بڑے جاندار انداز میں پیش کیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نے کے